اپنے گردن کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دینا۔ تو جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو جنہوں نے بات مانی ہے تو وہ بھی مسلمان تھے، ماننے والے، لیکن یہ اسلام اس امت کا ایک لقب ہے جو پہلے امتوں میں جو دین کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے تو ان کا نام یہی نہیں رکھا گیا، اس لیے اس امت کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس امت کا یہ نام ہی رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی۔ اس امت کے تذکرے ہیں، ابھی یہ امت وجود میں نہیں آئی، لیکن اس امت کا مقام اور اس امت کی صفات پہلے کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو رسول تمہیں سکھلائے گا یہ اسلام، کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور تم اوروں کو سکھلائیں گے اسلام۔ کہ اس کا جو معلم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تمہیں سکھلانے والا تمہارا نبی، اور امتوں کو سکھلانا یہ تمہارا کام ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تو تمہیں بتلائے گا اور تم اوروں کو بتلائیں گے۔ تو یہ امت مسلمہ یہ آخری امت ہے، یہ اس کا لقب ہے، اور جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ہیں تو ان سب امتوں میں سے اس امت کو افضل قرار دیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور جو تمہارے ملکوں میں نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہے، تمہارے علاقوں میں نہیں ہے دوسرے علاقوں میں ہے، ایسے اعتبار سے وہ غائب ہیں، لیکن تمہارا جو کام ہے اور تمہارا جو وجود ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو اس اسلام کی طرف بلانا، جو معروفات اور منکرات کا ایک مجموعہ ہے کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، دین میں یہی ہوتا ہے۔
تو اس کی طرف بلانا یہ تمہارا کام ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے. گویا خود اسلام کے مطابق زندگی گزارنا تمہارا کام ہے اور اس زندگی کی طرف تمام دنیا کے انسانوں کو بلانا اور دعوت دینا یہ تمہارا کام ہے. یعنی اس امت کا وجود ہی اسی کے لیے ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ تمہارے اندر اگر یہ زندگی ہوگی سر سے لے کر پیر تک، تو اگر تمہارے اندر یہ زندگی ہوگی تو اس زندگی کے ساتھ ناکامی نہیں ہے. اس کو یہ بھی اسلام ہی کا حصہ ہے اور دینداری کا یہ حصہ ہے کہ دیندار آدمی کا یہ یقین ہو کہ دین کے ساتھ ناکامی نہیں ہے. تو یہ یقین ہو کہ اس کے اندر کامیابی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور اس دین کے بغیر کامیابی نہیں. یعنی یہ ایک حصر ہے کہ اس سے باہر کامیابی نہیں اور اس کے اندر ناکامی نہیں. یہ اس دینداری کا حصہ ہے. اگر ایک بندہ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے کچھ، لیکن اس دینی زندگی میں اس کو کامیابی کا یقین نہیں ہے، یا وہ یقین بہت کمزور ہے، انکار تو نہیں کرتا، تو گویا اس کے دین میں ضعف ہے. جیسے دنیا کے اعتبار سے ایک بندے کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ مالداری کے ساتھ ناکامی نہیں ہے، کہ جب مالدار ہو تو جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی، اور غریبی کے ساتھ کام نہیں بنتا. تو جب غریب آدمی ہو تو تمہارے کھانے کا کیا بنے گا، تمہارے مکان کا کیا بنے گا، تمہارے کپڑوں کا کیا بنے گا. تو اس لیے یہ ذہن ہوتا ہے. اگر جب مالدار ہے تو اچھا کپڑے ہوں گے، بڑھیا مکان ہوگا. یہ عمومی طور پر معاشرے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو دین اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو تم بتا رہے ہو، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں بھی یہ تمہارے سے الگ ہو سکتا ہے. کہ تمہارے ہاتھ میں مال نہ رہے، تم ہو مال نہیں ہے،
تم ہو ملک نہیں ہے، ملک تا ہاتھ میں چلا گیا، مالتا چلا گیا، یا تم چلے جاؤ گے، مال ہے لیکن تم نہیں رہو گے۔ کہتے کدھر گیا؟ کہتے مر گیا۔ تو مال ہے، بندہ نہیں، بندہ ہے، مال نہیں، اور اگر دونوں بھی ہے تو یہ کامیابی وقتی ہے، نظر کا ایک دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ موت تک زندگی نہیں ہے تمہاری، بلکہ تمہاری زندگی مرنے کے بعد ہے۔ یہ لین جو ہے یہ یہاں رک جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ ریلوے لائن ہے تو کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں یہ اس بارڈر تک ہے، آگے نہیں چلتی، اور اس نے آگے جانا ہے۔ یہ سڑک یہاں تک ہے، آگے نہیں چلتی، اور اس نے آگے جانا ہے۔ تو یہ لائن اگر ہے بھی تو یہ موت تک ہے، آگے یہ لائن کٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ یقین ہو کہ اس زندگی کے ساتھ سب خیریں چھپی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ امت مسلمہ اپنے دینداری کے ساتھ، یہ اس کے لیے شرط ہے کہ سر سے لے کر پیر تک دینداری ہوگی، یہ اپنے اس دینداری کے ساتھ کہ ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر عبادات ہے، ان کے اندر اخلاق ہے، ان کے معاملات ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کی قضاء اور عدل ہے، اور ان کے جو ہے منکرات سے نفرت ہے، ہر قسم کی منکر سے، ہر قسم کی منکرات سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاتی ہے یہ امت، بلکہ اس کی نفرت دل کے اندر ہوتی ہے، گناہ سے نفرت۔ غلط کمانا ہے تو اس میں جو منکر ہے اس سے نفرت ہو، غلط خرچ کرنا ہے تو اس میں جو منکر ہے اس سے نفرت ہو، معاشرے میں عدل، انصاف اور ظلم، تو ظلم سے یہ نہیں کہ صرف چھوڑ دینا بلکہ اس سے گن آئے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ نے انعام کے طور پر، جس کے اول مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں، کہ ایمان تمہارا محبوب ترین چیز ہے، کہ ایمان سے زیادہ محبوب کیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر باپ ہے لیکن مومن نہیں، بیٹا ہے لیکن مومن نہیں، اس طرح کوئی بھی ہو، تو بحیثیت انسان ہونے کے اس کے ساتھ معاملہ، یا بحیثیت ماں باپ ہونے کے اس کی معاملہ، اس کا تو شرعی حکم ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسے دوستی کرنا کہ اللہ کے احکامات ضائع ہو جائے، اور اس کو ترجیح دی جائے، تو یہ نہیں ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون. کہ یہ دین بندے کو اکیلے اللہ ہی کا غلام بنا دیتا ہے بس. تو ایک طرف یہ چیزیں جب یہ اندر اترتا ہے تو یہ اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اور اس یقین کے ذریعے سے ایک اللہ کا بن جاتا ہے. تو ایک طرف خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ دینداری ہو پوری، اور اس دینداری کے ساتھ جن کی طرف اس امت کی بعثت کی گئی ہے جو تمام اقوام ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، اس اسلامی کے علاوہ جتنے بھی قومیں ہیں جو بھی ہیں، تو جب یہ ان کے اندر یہ دولت ہوگی جس دولت کی وجہ سے یہ میدان میں یہ قوم آ رہی ہے کہ ان کو بلانا مال کی بنیاد پر نہیں ہے یا ان سے مال لینے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان سے ملک لینے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی طاقتوں کو سلب کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے دنیا کو لینے کی بنیاد پر نہیں ہے. ان کا کام لینا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام دینا ہوتا ہے کہ یہ مال تمہیں مبارک، یہ ملک تمہیں مبارک، یہ زمینیں تمہیں مبارک، یہ جائیدادیں تمہیں مبارک. لیکن یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اس میں تمہارا کیا ہے؟ قدرت کا استعمال وہاں ہوتا ہے جو بندہ نہ کر سکے، تو وہاں قدرت کا استعمال ہوتا ہے، وہ منسوب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، بندے کی طرف نہیں. زمین کو ہموار کرنا اور زمین میں دانا ڈالنا یہ بندہ کر سکتا ہے، تو اس پر نتیجہ آگے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے. لیکن اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے زمین کو کیسے اچھا بنایا، کھیتی کیسے اچھی کی، ضائع نہیں کیا، اس نے اس کو ماشاءاللہ محنت کر کے اس کو کر دیا. جہاں قدرت ہے وہاں وہ براہ راست اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہ کر سکے. مثال کے طور پر میں بھی گولی کو، بندوق کی گولی کو اور جتنے بھی ظاہری اسلحہ ہے، یہ ذریعہ ہے موت کا، سبب ہے. اس پر آگے مشیت اللہ کی ہے، مارنا اللہ ہی کا کام ہے اور یہ اس کا ایک سبب ہے. اب ایک بندے نے گولی چلا دی دوسرے پر یا اس کی بوچھاڑ کی، گولی چلا دی، مر گیا، تو کہا جائے گا کہ اس نے مارا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کو منظور تھا، اللہ بچا دیتا تو میں مار ہی نہیں سکتا تھا، تو میرا اس میں کیا ہے، میرا اس میں کیا ہے. تو یہ بات اس کی ایک بظاہر حق ہے، لیکن اس کے اندر باطل چھپا ہوا ہے، شیطانیت ہے اس کے اندر. کیوں؟ تمہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مضر ہے، تمہیں اس فعل سے منع کیا گیا ہے اور تم نے یہ کر لیا ہے، تو کہا جاتا ہے اس نے مارا. ایک بوچھاڑ ہے
اس کی گولیوں کی کہ ظاہری طور پر بچنے کا کوئی سبب نہیں، اور ایک بندہ بچ گیا تو یہاں کہا جائے کہتے دیکھو قدرت کیا ہے، جب بچانا چاہے تو کیا، ورنہ اس میں کوئی بچ سکتا ہے؟ یا مثلا کسی نے کسی کو تھپڑ لگایا، مارا ایسے ہی تھوڑا سا اور آگے مر گیا، تو بندہ کہ دیکھو قدرت، بس اللہ نے چاہا، ورنہ تھپڑ سے کوئی مرتا ہے؟ یا وہ مارنے کے لیے تھپڑ لگایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ لگایا تو مارنے کے لیے تو نہیں لگایا، کیونکہ مکہ مارنا یہ مارنے کا سبب نہیں ہے، یہ تو تادیب کا سبب ہے، ادب کا ہے کہ اس کو ذرا ادب سکھا دو، لیکن ادھر نظام چلا، اسی سے وہ مر گیا، فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ تو یہ جتنا بھی نظام ہے جو اللہ بتاتا ہے، کہتے یہ زمین اللہ ہی نے بنایا ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اس کا اعتراف ہے، خواہ کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، کیوں؟ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ جعل لکم الارض فراشا، تو یہ کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ کہ بندوں نے جو ہے جمع ہو کر کوشش کی اور وہاں تک پہنچا دیا، اللہ نے کام اخیر تک پہنچا دیا؟ نہیں، جس آسمان کے نیچے رہ رہے ہو تو یہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، تم آسمانوں سے بارش نہیں برسا سکتے ہو، کہ تمہاری زمین کو پانی کی ضرورت ہے اور تمہیں اس کی ضرورت ہے، تو پانی برسانا تمہارا کام نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کوئی سبب ایسا اختیار کر کہ ہم آسمانوں سے پانی برسا، اور اللہ نہیں برسانا۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ برسانا چاہے وہ رحمت ہے زمین کے لیے، اور زمین کے ذریعے سے جو بھی منافع انسان کو ملتے ہیں اس کے وجود کے لیے، تو اللہ برسانا چاہے، کوئی کہتے بس زیادہ ہو گئی اب نہیں چاہیے، تو کوئی روک سکتا ہے؟ اور ضرورت ہے لیکن وہ نہیں برسانا چاہا تو کوئی کر سکتا ہے کہ چلو ہمت تو کر لو؟ پھر اس برسانے کے بعد اس زمین سے اگانا، بیج ڈالنا تو تمہارا کام ہے، افرأیتم ما تحرثون، لیکن اس سے آگے پودا بنانا، درخت بنانا، پھر اس درخت کے اندر شاخیں، پھر اس کے اندر پھل، پھر اس پھل کے اندر رس، پھر اس کا ذائقہ، جو کچھ بھی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ جو بھی ہے، تو اللہ جل شانہ پورے ایک تحدی کے طور پر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ کام کر سکے، بلکہ نفی کرتا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، صرف اس زمانے کے انسانوں کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، قیامت تک انسانوں کو خواہ جس دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی وہ ترقی کرے اور قوت اور طاقت میں جہاں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ تو یہ کام جو کرتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، کام بنانے والا۔ تو ہے کوئی الہ مع اللہ، کہ ہے کوئی کام بنانے والا اللہ کے ساتھ شریک؟ تو دانا ڈالنا تو تمہارا ہے، کھیتی، لیکن اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ،
اس کو آگے کھیتی بنا دینا یہ تمہارا کام ہے یا ہمارا ہے؟ اس میں تمہارا کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اصل تک پہنچا کر اس کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، کہ اگر ہم چاہیں تو اسی کو ہم ریزہ ریزہ کر کے تو تم پھر باتیں بناؤ گے بیٹھکوں میں بیٹھ کر، حجروں میں بیٹھ کر آپس میں. تمہاری باتیں یہ ہوں گی انا لمغرمون بل نحن محرومون. کوئی کہے گا یار بڑا تاوان ہو گیا، نفع نہیں ملا. دوسرا کہے گا تم نفع کی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تو جو خرچ کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، ہم تو محروم ہی ہو گئے. تو یہ جس زمین جو کھانا بندہ کھا رہا ہے، جو پانی پی رہا ہے، جو ہوا سانس یہ لے رہا ہے، اس میں بندوں کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ تعالی کی قدرتیں ہیں. تو جب آسمانوں سے پانی برسانا اللہ کا کام ہے اور اس کو مانتے بھی ہو کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے، تو جسے ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ، تو یہ مشرک بھی کہیں گے اور یہ کافر بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بڑے تاکید کہ ضرور بھی ضرور یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، کیونکہ اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور پھر اسی بارش سے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا کہ یہ بالکل مردہ ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، لیکن اب حیات ہے. دیکھو کیسے چیزیں یعنی اگا رہی ہے اور کیسے اس کے اندر سبزہ ہے جو بھی ہے. تو اس کو یہ اس کا اگانا کس کا کام ہے؟ تو اللہ نے کہ ہم نے اتارا آسمانوں سے پانی، ہم نے اگایا اس زمین سے تمہارے لیے سبزہ. اپنے کھانے کو دیکھو کہ اپنے کھانے کو دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ہر انسان کافر مشرک جو بھی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ تو ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا تو اسی سے ہم نے دانے اگائے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. یہ جو انگور تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کا ایک دانہ، ایک ذرہ تم بنا سکتے ہو؟ باغات کے باغات لگے ہوئے، ترکاریاں ہیں، تو تم کوئی چیز پیدا کر سکتے ہو کہ کسی چیز کو وجود دینا؟ تو ہم نے اس سے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. یہ کھجوریں اور یہ زیتون اور یہ ترکاریاں اور یہ باغات، اور اس میں یہ جانور بھی تمہارے لیے ہے، اس لیے اس میں تمہارے جانوروں کا روزی بھی رکھ لیا. گندم ہے تو دانہ انسان کھا لیتا ہے اور اس کا بھوسا جو ہے وہ جانور کھا لیتا ہے. ابا متاعا لکم ولانعامکم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب سب کچھ اسی کا ہے اور تم مانتے بھی ہو، تو دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو. تو اس ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت اور بندگی اسی کی ہے. بس کیوں اس کی ہے؟ کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ متصرف ہے. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا اس میں رکھنے والا اللہ ہے. اور تمہارے پاس جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے وہاں سے، تو یہ آزادی نہیں، یہ اس طرح ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک کا نظام ہے. دانا جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور صرف ہاتھ میں نہیں، تمہارے منہ میں دیا جائے گا، اور تمہارے منہ کے ذریعے سے تمہارے اندر اس کو پہنچایا جائے گا. اور جو تمہارا نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ تک آ بھی جائے لیکن تمہارے اندر نہیں جائے گا، کسی اور جگہ چلے جائے گا. تمہارے منہ میں بھی اگر وہاں تک پہنچ جائے، اندر نہیں جائے گا. یہ اتفاقی چیزیں نہیں، یہ مضبوط نظام ہے. وہ سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ دانا یہ کس کے مقدر میں ہے؟ تو اس کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہوگا کہ یہ فلان، کہ یہ ایک مرغا ہے، اس کے لیے یہ مقدر ہے. تو اس نے اسی کو منہ میں ڈالا، اس کی بات کو یعنی غلط ثابت کریں گے تو میرا ہی ہے. تو وہ ادھر گلے میں پھنس گیا. یہ تو یہاں اپنا الگ نظام ہے. کھانے کے لیے جو راستہ ہے وہ الگ ہے، سانس کے لیے جو راستہ ہے وہ الگ ہے. غیبی نظام، اس لیے کہتے ہیں فرشتوں کے نظام پر ایمان لاؤ، کہ ایک تمہارا نظام ہے حفاظت کا جو ظاہری طور پر ہے، اور ایک غیبی نظام ہے. تمہارا نظام اگر غیبی نظام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو حفاظت ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہارا نظام ہے اور غیبی نظام بدل گیا تو جن کے ذریعے سے تم اپنی حفاظت کروا رہے ہو شاید وہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. وہی بندہ یا وہی اسلحہ جس کے ذریعے سے تم اوروں سے اپنی حفاظت کر رہے ہو، اس کے ذریعے سے تمہیں موت آ جائے گی. تو حفاظت وہ تو حفیظ اللہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا، وہ آ کر اپنا کام کرتے ہیں، بچ جاتا ہے. اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جانے کا وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کہ معاملہ ہوا تھا اور جو معاملے کو سنبھالنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ کر وہ بھی ہٹ گئے، یعنی اس موقع پر آئی نہیں. تو یہ غیبی نظام ہے، وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ تو اللہ کے حکم پر ہی آتے ہیں. نظام چلتا ہے اللہ کا. یہ زمینیں اللہ کی ہے، اس میں انسان جو بھی رہتے ہیں، یہ تقسیم ہماری الگ ہے، یہ انتظامی چیزیں ہیں. وہ تمہارا ملک ہے، میرا ملک، وہ تمہارا صوبہ، یہ میرا صوبہ، وہ تمہارا ضلع، یہ میرا ضلع، وہ تمہاری بستی، یہ میری بستی، وہ تمہارا گھر اور یہ میرا گھر. تو یہ تو ایک انتظامی چیزوں کے لیے ہے، اس لیے اس میں حدود رکھے ہیں کہ کسی کے حق ہے گھر کا تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. بستی کا ہے، شہر کا ہے، ملک کا ہے، تو اپنے اس کے حدود ہیں. اور زمین کس کی ہے؟ اور بندے بھی اللہ ہی کے ہیں. تو اس نظام سے اللہ اپنا چیز ایک جگہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کے کھانے والے دوسرے ملکوں میں موجود ہے، ان کے لیے چیز تیار ہو رہی ہے. تو وہ پھنس گیا. جب وہ پھنس گیا اب علاج کے فکر میں پڑ گیا. تو کسی نے کہا کہ فلان جگہ ایک حکیم ہے وہ علاج کرتا ہے، تو وہاں چلا گیا. اس نے وہاں جو علاج کیا وہ دانہ نکلا، نیچے گرا اور وہی مرغا ادھر ہی کڑا تھا، وہی تھا. اس نے وہ دانہ کھا لیا.
تو اس کو اللہ نے سواری بنا کر اس تک اس کے رزق پہنچانے کے لیے اس کو ایک سواری بنا کر اس مرغے تک اس کا دانہ پہنچانے کے لیے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا، جو کہہ رہا تھا کہ میرا ہے۔ تیرا کیا ہے، میرا کیا ہے؟ ملکیت کے اعتبار سے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا۔ تو یہ بات سمجھا دینا یہ اس امت مسلمہ کا کام ہے۔ امت مسلمہ جن کے اندر پورا دین ہے، ان کے اندر جس زندگی کی طرف بلا رہے ہیں وہ زندگی ان کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس زندگی کے ہونے کی وجہ سے مددیں ہوں گی، صرف دعوت کی وجہ سے نہیں، اور صرف ان کو اس کی طرف بلانے کی وجہ سے نہیں کہ دائی کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ نبی داعی تھے، انبیاء علیہ السلام داعی تھے سب۔ تو نبیوں کی جو زندگی تھی وہ معصوم تھی، وہ اس زندگی کی طرف بلانے والے تھے، تو وہ اس زندگی کے سر سے لے کر پیر تک اس کے حامل تھے۔ اس میں شیطانیت اور نفسانیت کا کوئی اس میں یعنی کوئی ذرہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس زندگی کی طرف بلانا ان کے ساتھ اللہ تھا، مال نہیں تھا، ملک نہیں تھا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ چلو تھا نہیں، اوروں سے تو نہیں لے رہے تھے، تو اللہ نے بہت دے دیا کہ قارون کا مال کا تو انہوں نے نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے قارون سے زیادہ دیا تھا اس کے پاس۔ ایسا نہیں، نو اس وقت اللہ نے دیا، اور نو جو لوگوں کے پاس تھا نو اس کے وہ طالب تھے۔ ملک، اس ملک کے مقابلے میں کہ نمرود کے پاس جو ملک تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بڑا دے دیا۔ کیا آپ اس کو سمجھاؤ؟ تو نہ اس وقت نمرود سے ملک لے کر اس کو دیا، اور نہ اپنے طرف سے اس کو بڑا ملک دے کر کہا کہ اب اس سے بات کرو۔ یہ تو ملک اور ملک کی بات ہو جائے گی کہ بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، زیادہ مال ہے، تھوڑا مال ہے، تو زیادہ والے غالب آ جاتے ہیں، بڑے ملک والے چھوٹے والے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بالکل خالی کر دیا کہ مددیں اس زندگی کے ساتھ ہیں، مددیں اللہ کی اس زندگی کے ساتھ ہے، اور جو اس زندگی کو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کی جائے گی۔ کون مدد کرے گا؟ تو حقیقتاً ان کا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں میں طے ہو چکی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب سے یہ بات ہو چکی ہے، کیا؟ کہ میں اپنے پیغمبروں کی مدد کروں گا، ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت اپنے کام کے لیے جس کو بیچتے ہیں تو ان کے پیچھے اس حکومت کی طاقت ساتھ ہوتی ہے، وہ ساتھ ہوتی ہے، ورنہ ویسے ہی تو وہ اور عام لوگوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن یہ حکومت کے وفادار انسان ہیں، اور یہ حکومت کے کام کو یعنی لے کے چلنے والے انسان ہیں۔ تو ان کے ساتھ
وہ حکومت ساتھ ہوتی ہے. جب تک یہ اپنے کام پر ہے، جب تک یہ اپنے کام پر ہے تو وہ ساتھ ہے. اور اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا جو اس کے خلاف ہے تو وہی حکومت اس کے مقابل ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے اوروں کے ساتھ تمہارا کیا ہے، تعلق ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے اوروں کے لباس پہن رہے ہو. ہم نے تمہارے لیے ایک وردی، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس طے کیا ہے، تم ہمارے ہوتے ہوئے ان اوروں کی لباسیں پہن رہے ہو، ہمارے ہو اور بات اوروں کی کر رہے ہو. تو یہی حکومت خود ان کو پکڑتی ہے. کیوں کہ جس کام کے لیے تمہیں رکھا گیا تھا، تم ایسی جگہ پر اس جگہ کو ذریعہ بنا رہے ہو ایسی چیز کا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ یہ چیزیں تھیں. وہ سب اس امت کے ساتھ ہے، وہ سب، لیکن جیسے نام کے مسلمان کے ساتھ مدد نہیں ہے، نام کے مسلمان کے ساتھ اتنا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ الگ عنوان ہے. لیکن جب مسلمان ہو تو ایک مسلمان کی زندگی میں عبادتیں کون سی عبادتیں ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیونکہ اس اسلام اور اس دین کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق قضاء اور عدل کے ساتھ بھی ہے. جو مددیں ہیں وہ اس پوری زندگی کے ساتھ ہے، اس پوری زندگی کے ساتھ ہے. جتنے بھی وعدے ہیں نماز پر، تو وہ تب ہیں جو آگے جو اس پر کامیابیوں کے اور جو بھی مددوں کے ہیں کہ یہ نماز اپنی اثر ظاہر کر دے. یعنی یہ نماز قبولیت کے سطح تک پہنچ جائے. اور اس کا اثر کیا ہے کہ یہ نماز، اس نمازی کو اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے والی نماز ہے، اس کی معاشرت کو ٹھیک کرنے والی چیز وہ نماز ہے.